عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ یا 5واں جز سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر سورہ نساء کی آیت نمبر 147 یعنی 5ویں پارے میں پوری کے پوری سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی 124 آیات ہیں، اور آغاز ہوتا ہے اس کا والمحسنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اب یہ سورہ نساء بھی ہے اور خواتین اور عورتوں سے متعلق کئی ایک مسائل احکامات اس صورت کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں، اور 5واں جو جز شروع ہوتا ہے اس میں بالخصوص جو ہے وہ شروعات ہی ایک خواتین کے معاملے سے ہوتی ہے۔ سورہ نساء اللہ کے نبی کے اوپر چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ کے اندر بھی جو حالات تھے بالخصوص تیسرے سال سے لے کر 5ویں سال تک جو مدینہ میں حالات پیدا ہو رہے تھے، جیسے کہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام کا شہید ہو جانا، اب جو ان کی اولادیں تھیں وہ یتیم تھیں، پھر وہ بیوائیں ان کی، اور مسلسل جو ہے وہ ایک جنگ کے حالات چل رہے تھے، اور اس اعتبار سے یہاں پر ان حالات کے اندر جو پیدا ہو رہے تھے حالات، اس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیات نازل کی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ہجرت کا بھی ٹاپک ہے جو دراصل جو ہے وہ انہی حالات کا ایک نتیجہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ تو فتح مکہ جو ہے وہ سن 8 ہجری کے اندر ہوا، تو گویا کہ ہجرت بھی، جنگیں بھی، قریش جو کل ہم نے دیکھا تھا، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، پھر یہود کے ساتھ ہونے والے معرکے ہوں، پھر یہودیوں کا ایک کے بعد ایک ان کا اخراج مدینہ سے ان کو نکال دیا جانا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو یہ سب جو حالات پیدا ہو رہے تھے، تو اس کے ریفرنس کے اندر جو ہے وہ کئی احکامات اللہ نے نازل کیے،
اور قیامت تک اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات قرآن مجید کے اندر ابدالآباد تک موجود ہیں، مگر ان میں سے بہت سی ایسے کنڈیشنز ہیں جو جنرلی نارمل جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز ابتدا ہی میں سورہ نساء جب بھی پڑھی جائے تو اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک پرٹیکولر سچویشن کے اندر جو ہے وہ ایک حالات پیدا ہوئے تھے، اور جب کبھی بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات قرآن مجید کے اندر دیے ہیں، مگر نارملی جو ہے وہ اس طرح کے حالات ہمیشہ نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پر والمحسنات وہ عورتیں ہیں، تو ان عورتوں کے تعلق سے 4 باتیں اس کی تفسیر میں ہم کو ملتی ہے کہ محسنات مراد کون سی عورتیں؟ محسنات سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو آلریڈی شادی شدہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر ایک غلامی کا ایک انسٹیٹیوشن باقاعدہ موجود تھا، جس کو اسلام نے دھیرے دھیرے گریجولی ختم کیا۔ اسلام نے ختم کیا اس کو، گریجولی اس کو ختم کیا، اور اس طرح سے اس کو ختم کیا کہ ان غلاموں کو سوسائٹی کے اندر آزاد کر کے، فری کر کے ضم کر دیا، اکوموڈیٹ کر دیا، مگر اس کے اندر ایک وقت گزرا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، پھر پاک دامن ہیں۔ ان میں سے مراد جو ہے وہ پہلی مراد ہے شادی شدہ عورتیں، مگر کون سی شادی شدہ عورتیں؟ کہ جو مسلسل ایک جنگوں کا ماحول تھا، اور اس کے اندر جو کفار اور مشرکین کی وہ عورتیں جو جنگی قیدی ہو جاتی تھیں اور وہ ویسے آزاد تھیں، تو وہ ملک یمین یعنی جو ہے وہ گویا کہ اہل ایمان کے جو مال غنیمت کے اندر انسانوں کی صورت میں جو غلام ہوتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھی، تو گویا وہ لونڈیاں ہو جاتی تھی جنگی حالات کے اندر۔ تو اب یہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور کفار اور مشرکین کی جو ہے وہ یہ خواتین ہیں، آزاد عورتیں ہیں، تو اب اس کو لے کر چونکہ وہ کفار کی بیویاں تھیں، تو صحابہ کرام کو اس کو لے کر جو ہے وہ کراہت محسوس ہوئی، گرچہ کہ وہ جنگی قیدیاں نے لونڈیاں بنا لی گئی تھیں، مگر صحابہ کرام کو کراہیت ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے احکامات نازل کیے کہ ان سے جو ہے وہ مباشرت جائز ہے، مگر جو کنڈیشنز بتائی گئیں کہ استبرائے حمل، یعنی کہ اگر وہ حمل سے ہیں تو حمل سے وہ وضع حمل ہو جائے، نمبر 1، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو آزاد کر کے اگر وہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں یا اسلام قبول کر لیتی ہیں، تو اگر جو ہے وہ ان کو آزاد کر کے جو ہے وہ ان کو نکاح میں لیا جا سکتا ہے، اور ان کے مہر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ادا کر دیے جائیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے احکامات نازل کیے، کیونکہ بیک ٹو بیک ایک مسلسل جو ایک جنگوں کا سلسلہ اس وقت وہاں پر جاری تھا۔ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کے حوالے سے دیکھا کہ کس طریقے سے قریش جو ہے مجبور کر دیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو لے کر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ احکامات نازل کیے۔ اب اس مسئلے کو لے کر بہت سے جو ہے وہ مسائل آئے، چونکہ بہت سے ایسے مسلمان بھی تھے کہ جب اسلام وہ لائے ہیں تو اس سے پہلے وہ شادی شدہ تھے، وہ خود بھی اسلام پر نہیں تھے، ان کی بیویاں بھی اسلام پر نہیں تھی، تو اس طرح کے سچویشن وہاں پیدا ہوئی تھی۔ تو انہی میں سے یہ بھی ایک چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہاں پر احکامات نازل کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔
اور سوائے اس کے کہ تجارت کا کوئی معاملہ ہو، باہمی تمہاری رضامندی ہو، تو وہ الگ بات ہے، مگر تم ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھا جاؤ۔ اللہ تجارتن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں آپس میں تجارت کرتے رہتے تو پیسے کا لین دین ان کے درمیان چلتا رہتا ہے، لینا خرچ کرنا یہ چلتا رہتا ہے، تو یہ ایکسیپشنل ہوگا۔ یا باہمی رضامندی سے کہ دونوں جو ہے وہ اس معاملے میں اس لین دین کے اندر راضی ہیں، مگر اس کے سوا جو ہے وہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کی حق تلفی کر کے، حق آ کر اپنے نفس پر ظلم کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور اس کے اندر علماء نے سوسائڈ بھی بتایا، چونکہ اسلام کے اندر خودکشی، آتم ہتیا اور سوسائڈ جو ہے وہ حرام ہے، اور کوئی انسان اگر جو ہے وہ سوسائڈ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو دوہری سزا ملے گی۔ ایک سزا تو وہی ہے کہ جو جہنم میں وہ سزا اپنی کاٹے گا، اس کے علاوہ جس طریقے پر اس نے سوسائڈ کیا ہوگا، بلندی سے کود کر کیا ہوگا، اس کو بار بار کودوایا جائے گا، یا اس نے کوئی زہر کھایا ہوگا تو بار بار اس کو زہر دیا جائے گا، اس نے کسی اسلحے سے اپنی جان لی ہے تو وہ بار بار عمل دہرایا جائے گا، اس کو اس طریقے سے دوہری سزا ملے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، تو آدمی بہت سی جو سوچ بنتی ہے سوسائڈ کرنے کی، اس کا کلائمیکس سوچ کا یہ ہے کہ یہ زندگی اب بہت تکلیف دہ ہے، اس کو لے کر میں مکتی پا جاتا ہوں، اس غم سے چھٹکارا پا لیتا ہوں، مصیبت سے چھٹکارا پا لیتا ہوں، مگر یاد رہے کہ اس سے چھٹکارا ملے گا نہیں، بلکہ اور مصیبت مرنے کے بعد اس کی بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے وہ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں تم اس سے بچو، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان بڑے گناہوں سے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ایسی جنت میں اور بزرگی کی جگہ پر تمہیں اکرام اور عزت کی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے۔ تو گناہ دو قسم کے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے، اور ایک چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی بچے، ان کی اولادیں انتہائی خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، مگر ان میں اچھے لوگ وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، بلکہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب۔ تو انسان ہے تو غلطیاں ہوتی ہے انسان سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بچوں، اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں تم سب کو لے جاتا، یعنی تم سب کو ختم کر دیتا، اور ایک دوسری ایسی مخلوق لے آتا جو بہت گناہ کرتی اور پھر اللہ سے توبہ کرتی، اور میں ان کے توبہ کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتا۔ تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے اور توبہ کو بھی قبول اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ایک بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں میں اکبر الکبائر کیا ہے؟ وہ ہے شرک ہے، اور سورہ نساء میں 2 مرتبہ، ان آیات کے اندر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری حصے میں تھوڑا سا تبدیلی آتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ میں شرک کیا جائے۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ جس کے لیے چاہے گا، جس قدر چاہے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی شرک کو چھوڑ کر باقی کے گناہوں کی معافی کی امید دلائی گئی ہے، لائسنس نہیں دیا گیا کہ شرک تم مت کرو، باقی تم آزاد ہو، جو چاہے گناہ کرو، بلکہ امید دلائی گئی کہ جس کے لیے چاہے گا۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے جو اللہ کے ساتھ میں شرک بالکل نہیں کرتے ہوں گے،
مگر اس کے علاوہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، شرک کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے، جلیں گے اور بالآخر وہاں سے نکلیں گے، اپنی سزا کاٹ کر نکلیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید دلائی ہے، مگر یہ لائسنس نہیں ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے تو اب آپ جو چاہو کرتے پھرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچو، سارے بڑے گناہوں سے بچو۔ اس میں اکبر الکبائر شرک ہے، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ فرمایا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ حقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قتل اولاد کا قتل کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑے گناہوں کے اندر یہ بھی ہے کہ ناحق کسی جان کو قتل کر دینا، پھر سود ہے۔ تو ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے بڑا گناہ قرار دیا وہ کبیرہ گناہ ہے، جیسے ابھی یہ لسٹ آپ نے دیکھی۔ اس کے علاوہ وہ گناہ کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، بڑا گناہ، اور آخرت کے اندر اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، بڑا گناہ، جیسے وراثت کے تعلق سے جو بھی لوگ وراثت کے اندر حق کھا جاتے ہیں، جیسے بہت سے بھائی لوگ ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد میں بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں، کبھی تو ماں باپ کے جو ہے وہ زندگی ہی کے اندر اپنی بہن کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، والد کے انتقال کے بعد میں ان کا حق جو ہے وہ ہڑپ جاتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے یہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر ایسی سخت وعید آئی ہے کہ جو وراثت کے اندر جو ہے وہ وارثوں کا حق کھا جانے والے لوگ ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ بلکہ اس کے اندر یہ کہ خالدین فیہا ابدا یہ الفاظ آئے ہیں، اس لیے بہت سے مفسرین اس کا صرف ترجمہ کر کے گزر گئے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جس کی آخرت کے اندر جو ہے وہ عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، وہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اس کے اوپر حد جاری کی ہو اسلام نے، جیسے زنا کرنے کے اوپر جو ہے وہ رجم کی سزا ہے دنیا کے اندر، چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے۔ تو گویا کہ جس کے لیے دنیا کے اندر کوئی سزا، کوئی تعزیر، کوئی تعزیرات، کوئی حد اس کے اوپر مقرر کی گئی ہو، وہ بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں اور اچھائیوں میں بدل دے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی وہ روایت ہم پڑھیں گے کہ جس کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ، اور پھر تمہیں عزت کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، یعنی جنت کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا بڑے گناہوں سے بچنے کا، تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے گناہ کون سے ہیں اس کو معلوم کریں اور اس سے اپنی زندگی کو بچائے رکھیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں۔ لہذا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ میں جو ہے وہ جو رشتے بہتر بنتے ہیں، چاہے دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہوں، ریلیشنز ہو، فیملی ریلیشنز ہوں، اس کے اندر ایک بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمائی، اور خاص کر کے اس کے اندر عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، کیونکہ اس آیت کے بعد جو اگلا عنوان آتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے تیسرے پارے کے اندر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں کے اندر جمعہ کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کو محترم قرار دے کے ان کو فضیلت دی ہے۔ ایسے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہر چیز میں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ، ایک فضیلت عورتوں کے اوپر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جو آج مین وومین ایکویلٹی کا جو نعرے کے نام کے اوپر جو کچھ بھی فساد آج دنیا کے اندر ہے، اور اس میں خاص طور سے اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کو مانتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے بہتان تراشیاں ہیں،
یہ ایک بد نیتی کے ساتھ اسلام کو بدنام کیا جانا ہے۔ حقیقت اگر یہ دیکھی جائے کہ یہ جو نعرے ہیں، نام رکھا ہے اس کا ترقی اور ریفارم، عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ نام رکھا ہے اس کا ترقی اور ریفارم، تم ایسے دھوکے کے نعروں میں نہ آنا ہرگز۔ یعنی کہ یہ جو نعرے ہیں، مدرس ڈے ہے تو یہ ڈے ہے تو وہ ڈے ہے، دن منائے جا رہے ہیں، لیبر ڈے ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے جن کے تعلق سے دن منایا جا رہا ہے، وومنس ڈے منایا جا رہا ہے مارچ کے مہینے میں 8 مارچ کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ واقعتاً عورتوں کو دیا کیا جا رہا ہے آزادی کے نام کے اوپر، آزادی کے نام کے اوپر مل کیا رہا ہے؟ یہ ہے اسیسمنٹ کا ٹاپک، سبجیکٹ۔ بھائی تم نے عورتوں کو آزادی کے نام پر دیا کیا، اور آج تک جو دیا ہے اس کا ایک اسیسمنٹ کیا جائے، اس کا ایک ایویلویشن کیا جائے کہ تم نے دیا کیا آزادی کے نام کے اوپر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے آزادی کا نعرہ دے کر عورت کو ایک فروختنی چیز بنا دیا، ایک ایڈورٹائزمنٹ کی چیز بنا دیا، ایک نمائش کی چیز بنا دیا آزادی کے نام کے اوپر۔ انسان اسیسمنٹ تو کرے، انسان جو ہے وہ ایویلویشن تو کرے کہ آزادی کے نام کے اوپر جب سے یہ نعرہ لگا ہے دنیا میں عورتوں کو دیا کیا گیا۔ پھر مساوات، اس کے نام کے اوپر کیا دیا گیا؟ تو غرض یہ کہ یہ نعرے بڑے اچھے ہیں، اور دجال کو جب ظہور ہوگا وہ تو بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ ورڈز اس کے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے نعرے ہوں گے۔ وہ جس کو آگ کہے گا وہ آگ نہیں ہوگی، وہ پانی ہوگا، جس کو وہ پانی کہے گا وہ پانی نہیں، وہ آگ ہوگی، جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت کے اعتبار سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، وہ جنت نہیں ہوگی، وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جہنم نہیں، دراصل جنت ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے نعرے حقیقت کے اعتبار سے کھوکھلے ہیں۔ اس کے نام کے اوپر عورتوں کو حقیقت کے اعتبار سے ٹھگا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک فروختنی چیز بنا دیا گیا، ایک نمائش کی چیز بنایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار کا ایک حصہ بنایا۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ان جنرل یہ بات جو بیان فرمائی، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، یہ جنرلی مردوں عورتوں کو سب کو کہا گیا، مگر بالخصوص جو ہے وہ عورتیں اور ان کی نفسیات جو ہے وہ، چونکہ سورہ نساء بھی ہے تو زیادہ تر عورتوں سے ریلیٹڈ اس میں باتیں آئی ہیں سورہ نساء میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت سے نوازا، فضیلت کی اللہ نے اس کو، اللہ نے کسی کو حسن و جمال دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسمانی قوت اور توانائی دے دی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے والدین دے دیے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں کے اندر تقسیم کر کے ایک امتحان لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو تم جو ہے وہ اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، یعنی بعض کو اللہ نے فضیلت جو دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ اب یہی وہ چیز ہے کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر، دل دماغ کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو سوچ ہے جو قرآن دیا چاہتا ہے، اگر اس کو انسان اچھی طریقے سے سمجھ لے، اس کے تمام ڈائمنشن کو سمجھ لے، اس کی حکمت سمجھ لے، تو جو حسد ہے، جیلیسی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، یہ ساری کے ساری چیزوں سے انسان اپنے دل کو پاک کر لے گا، اپنی سوچ کو ٹھیک کر لے گا، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ آپٹیمسٹک اور ایک پازیٹیو پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تقسیم کی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں میں دیکھیے، گلاب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور پھول کو کچھ اور دے دیا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، جو گلاب کو ملا ہے وہ سب کو ملنا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اس نعمت کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو دولت سے نواز دے تو نوکر کون ہوگا، دنیا کا معاملہ کیسے چلے گا؟
گھریلو انسٹیٹیوشن کے اندر، فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ عورت بھی بڑی آدمی بھی بڑا تو گھر کا سسٹم کیسے چلے گا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی فضیلت کو رکھا ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، تو لہٰذا جو ہے اس کو انسان جو ہے وہ اس کو لے کر خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنے آپ سے لڑے نہیں، اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، میں نے کیا بگاڑا تھا، جبکہ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ پھر اللہ نے آگے بہت اہم بات بتائی اور وہ یہ ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل سے سوال کرو۔ اللہ کے خزانے میں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، تو اللہ نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو فضل مانگو، وہ تم کو کوئی اور چیز دے گا، اور تم کو جو چیز دے گا اس میں جو تم کو فضیلت دے گا اس میں دوسرے کو نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تو کچھ ایسی چیزیں دی ہے جس کے اندر دوسروں کو جو نہیں دی، تو اللہ نے تم کو بھی فضیلت دی ہے کسی نہ کسی معاملے میں۔ یہ بات اور ہے کہ تمہاری نگاہ وہاں تک گئی نہ گئی ہو، یا آگے چل کے اللہ تعالیٰ دینے والا، جیسے کہ ایک دعا کے اندر آتا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ و عاجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو خیر مجھے جلدی ملنے والا ہے، جو دیر سے ملنے والا ہے، جو خیر مجھے ملنے والا ہے مگر مجھے پتا نہیں ہے، اور وہ جو مجھے پتا ہے میں ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے آج کی تاریخ تک ہم میں سے ہر ایک کو وقت وقت کے اوپر کچھ نہ کچھ دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانوں میں سے موت سے پہلے پہلے ہماری اور بھی نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کو دے گا اور ضرور دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پھر یہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے آپ سے نہ کسی اور سے، بلکہ یہی بات ہے کہ انسان پھر کیا کرتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی نعمت دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو دیا، تو گویا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور اللہ کی تقسیم پر ہم راضی رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے تقسیم کیا ہے نا، اگر آپ جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہو اور راضی نہیں رہتے تو آپ کو اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ تم تمنا نہ کیا کرو، ہاں اللہ سے اس کے فضل میں سے بے شمار اس کے فضائل میں دینے کے لیے بہت ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب وہ بات آئی کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ ایک درجہ دیا ہے عورتوں کے اوپر۔ اب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے سوسائٹی کی جو اکائی ہوتی ہے، سماج جو بنتا ہے اس کی جو پہلی اینٹ ہوتی ہے وہ فیملی ہے، خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد پڑتی ہے ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے شادی کے ذریعے سے۔ یہ گویا کہ اکائی ہے، اینٹ ہے سماج کی۔ اب ہر انسٹیٹیوشن کے اندر تو فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر نعرہ لگاؤ کہ سارے کے سارے انسان برابر ہے، تو مینیجر صاحب سارے انسان برابر ہے، چلو آج آپ جھاڑو لگاؤ اور میں جو ہے وہ آج کرسی کے اوپر بیٹھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی فرم، اس کے اندر بعض جو ہے وہ عہدے کے اوپر کسی کو فضیلت دی جاتی ہے، اور اس کو فضیلت جب دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو جس کو رتبہ دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری جڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس فضیلت کی جو ہے وہ ایک حکمت بھی بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مردوں کے اندر جو رکھی ہیں، جو بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اندر، اور فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ نے کچھ صلاحیتیں ان کے اندر رکھی ہیں۔ تو جو ایک انسٹیٹیوشن کے لیے جو صلاحیتیں فیملی انسٹیٹیوشن کے لیے ضروری تھی وہ اللہ نے عورت کے اندر رکھی، مرد میں جو چاہیے تھی وہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر عورت یہ کہے کہ نہیں جو ہے وہ جو ہے یہ ناانصافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور اسلام جو ہے وہ میں ایسا کیسا جو ہے وہ اس طرح سے اعتراض کی اگر بات ہو، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ کسی ایک کو جو ہے وہ ایک ایتھارٹی نہ دی جائے، اور ایتھارٹیز کے اندر جو ہے وہ کسی کو زیادہ کسی کو کم
یہ اتھارٹیز کا ڈسٹریبیوشن ہو اور اس اتھارٹی کے اعتبار سے اس کی ڈیوٹی بھی طے ہو. تو جس کے رتبے ہیں سوا اس کی ثواب مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجوہات بیان کی کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے مردوں کو تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اخراجات ہیں جو گھر کے فیملی کے نان و نفقہ وہ سب کے سب اللہ نے مردوں کے اوپر رکھے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کچھ عورتیں آئیں اور بلال سے کہا کہ بلال اللہ کے نبی سے پوچھو کہ ہمارے پاس دینے کے لیے زکوٰۃ ہے. وہ عورتیں تھیں, ہمارے پاس دینے کے لیے زکوٰۃ ہے تو کیا ہم اپنے شوہر کو زکوٰۃ دیں؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہاں پر اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مالدار تھیں اور شوہر غریب تھے. تو یہ عورتیں اللہ کے نبی سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ میری جو زکوٰۃ ہے میں دوں کیا اپنے شوہر کو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے پاس رکھا, یہ بات رکھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں 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 عورتیں تو نہیں ہیں. یعنی اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کون صحابی غریب ہے اور ان کی عورتیں امیر ہیں. تو عورت کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو, اس کے باپ کی وراثت میں سے اس کو ملا ہے اور اس کے بھائیوں نے اس کو کچھ تحفہ دے دیا ہے یا اس نے اپنے پیسے کو اپنے بھائیوں کے کاروبار میں لگایا ہے یا جو بھی ہے, تو اس کا جو پیسہ ہے اس کے جو بھی اس کی دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کو دی ہوئی ہے وہ اس میں سے خرچ نہیں کرے گی. وہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے, وہ ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ ساری ضروریات جو ہے وہ اپنے فیملی کی اپنے گھر والوں کی پوری کرے, اس کی ذمہ داری ہے وہ. تو ظاہر سی بات ہے ہاں عورت خوشی سے اس کو اگر کچھ دے دے, مہر کو چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے, مگر جو ہے وہ ذمہ داری مرد کی ہے. یہ اچھی طریقے سے انسان سمجھ لے. تو عورت چاہے پیسے والی بھی ہو تو اس کو خرچ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. جو بیسک اور بنیادی ضروریات ہیں تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد ہی کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو بھی کوئی فضیلت اور مرتبہ ملتا ہے وہ فضیلت اور وہ مرتبہ جو اس کو ملتا ہے اس کی وجہ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹیاں جڑی ہوتی ہیں, اس کی ذمہ داریاں اس کے ساتھ میں جڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی گھریلو معاملے کو لے کر کہ فیملی لائف جو ہے وہ سیٹل ہو, اسٹیبلش ہو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں بد دماغ ہوتی ہیں, آدمی بھی ہوتے ہیں کچھ غیر ذمہ دار. ایسا نہیں ہے کہ سارے آدمی ٹھیک ٹھاک ہیں, ساری عورتیں ٹھیک ٹھاک ہیں, نہیں. ہر طرح کے مرد ہوتے ہیں, ہر طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. ایسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ اگر تمہیں ان کی بد دماغی کا اندیشہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہے وہ سعادت مندی میں سے, 4 چیزیں جس انسان کو مل گئی وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہے دنیا میں. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 کشادہ گھر, اللہ نے اس کو کشادہ گھر دیا ہے. نمبر 1 اچھے پڑوسی. نمبر 3 سفر کی تکلیف سے بچنے کے لیے سواری. اور 4 نیک اور صالح بیوی. اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ کل الدنیا متاع, ساری کے ساری دنیا کی چیزیں یہ استفادے کی ہیں, لہٰذا ان میں سب سے بہترین متاع اللہ کی طرف سے وہ نیک اور صالح بیوی ہے. تو معلوم کیا ہوا, اگر انسان کو نیک اور صالح بیوی مل جائے تو دنیا ہی اس کے لیے جو ہے وہ ایک سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے. اور وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے سورہ مومنون, سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کیونکہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ جو بات بیان کی, ایک گھریلو انسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں انسان کو اس کے اوپر اچھی طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ گھریلو زندگی خوشحال ہو. تو اگر عورتوں میں سے بعض عورتوں کی بد دماغی کا تم کو اگر اندیشہ ہو تو ایسی صورت کے اندر ان کو پہلے نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ. نمبر 1 ان کے بستر الگ کرو. نمبر 3 ہلکی مار جس کی وجہ سے نشان نہ پڑے. اور اگر وہ فرما بردار ہو جائیں, وہ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو خواہ مخواہ اب جو ہے وہ تم ان کو ستانے کی, پریشان کرنے کا راستہ تلاش مت کرو. بہت سے مرد ہوتے ہیں خواہ مخواہ عورتوں کو پریشان کرتے ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ، چاہے سورہ بقرہ ہو، سورہ نساء ہو، اور بھی جگہ کے اوپر اس طریقے سے عورتوں کو الگ الگ وجوہات کی بنا پر پریشان کرنا، ان کو خواہ مخواہ جو ہے وہ معلق بنائے رکھنا، اور ہمیشہ ان کو جو ہے وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانے تلاش کرتے رہنا، اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا، فرمایا کہ ان کو تم تلاش میں رہو راہ میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو لڑکی کی طرف سے ایک متقی منصف انسان، انصاف پسند انسان، ایک لڑکے کی طرف سے وہ لوگ بیٹھ کر بات کریں، تو جتنے یہ امکانات بتائے گئے ہیں طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جتنے سٹیپس بتائے گئے ہیں، اگر میاں بیوی کے درمیان بات بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو، مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سیدھا ایکسٹریم کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے، ادھیکار دیا، عورتوں کو نہیں دیا۔ ہاں، عورتوں کو کیا ہے؟ خلا کا اللہ رب العزت نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ ہیں، اپنے بھائی ہیں، ان کو بتائے میں تکلیف میں ہوں، اور پھر وہ لوگ انکوائری کریں گے، حالات کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ واقعتاً ہماری بہن تکلیف میں، تو وہ ڈیسیزن لیں گے جو گھر کے بڑے ہیں، ذمہ دار۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے اگر مرد کو اس کا اختیار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ناجائز استعمال کرے اور اس کا غلط استعمال کرے۔ اللہ کے نبی نے کتنی ڈانٹ لگائی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، کیونکہ انہوں نے پراپر طریقے سے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق نہیں دی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ نے اگر تم کو کوئی حق دیا ہے، اللہ نے تمہیں اگر بعض چیزوں میں فضیلت دی ہے، تو اس لیے نہیں کہ تم اس کا مس یوز کرو، اور اگر مس یوز کریں گے تو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ باز پرس کرے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی اس کے اثرات پھر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ایک ہی سٹنگ کے اندر 3 طلاق دے دینا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بدعی ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقہ طلاق کا بتایا سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران کے اندر، حیض سے وہ پاک ہو، اور حیض سے پاک ہونے کے ان بٹوین جو ہے وہ آپ اس سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ جب اتنی کنڈیشنز کو انسان فالو کرے گا تو مینیمائز نہیں، بہت حد تک طلاق مینیمائز ہو جائے اور گھر بسیں گے۔ مگر کیا ہے کہ انسان جو ہے پورا الٹ پلٹ جو ہے وہ اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس سے روکا۔ سارے آئلی اور خاندانی احکامات گھریلو زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ نازل کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان آیات کے اندر وہ آیت آتی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اس کے اندر ایک خاص عنوان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو آیا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقرؤ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انی احب ان اسمع غیر منی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قرآن کو دوسروں سے سنوں، قرآن کی سماعت دوسروں سے کروں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ قرآن کو اللہ کے نبی سنتے تھے دوسروں سے، جیسے اب قیام اللیل میں ہم رمضان کے مہینے میں حافظ سے قرآن سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی اس بات کو پسند کرتے تھے قرآن کو دوسروں سے سننا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے آپ کے اوپر سورہ نساء پہلی آیت سے پڑھنی شروع کی، اور پڑھتے 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 وہ آیت نمبر 41 پہ جب پہنچے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے نبی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اس امت کے اوپر۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اور امت کی باز پرس آخرت میں ہوگی، اس کا شدید احساس اللہ کے نبی کے اوپر جو اس وقت ہوا اس آیت کا، اور جو پہلے سے آپ سنتے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ امسک، رک جاؤ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رک گئے، یہاں پر تلاوت آپ نے روک دی، اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ فرائناہ تذریفان، تو میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو معلوم ہوا وہ یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تمہارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان ہیں، ہر زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہے علماء ہے، مفتیان ہیں،
تو تمہارے جو بڑے ہیں اولو الامر ہیں ان کی بھی تم اطاعت کرو، مگر اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے۔ کیوں انکنڈیشنل ہے؟ اس لیے کہ رسول کوئی جب حکم دیتا ہے یا کوئی ہمیں کوئی حکم دیتا ہے رسول، تو وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، اور رسول جب کوئی بات ہمیں کہتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو وہ غلطی سے 100% پاک ہوتا ہے، وہ غلطی سے 100% پاک ہوتا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم۔ اور دوسری چیز، اللہ کے حکم میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے امت کو، اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا۔ دو باتیں، جو اللہ نے کہا ہے رسول وہی کہتا ہے، اللہ کی بات میں اور رسول کی بات میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، رسول جو بھی حکم دیتا ہے وہ 100% غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان ہو اس سے جو بھی وہ حکم دے گا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، دین کا کوئی مسئلہ وہ بتائے گا اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہے جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے؟ کیوں؟ اس میں غلطی نہیں ہوگی، مگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی دوسرا اگر کہے گا اس میں غلطی ہوگی، اس میں غلطی کا امکان 100%۔ اور چاہے وہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا عالم ہے، وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، مگر اس سے بھی غلطی ہونے والی ہے، اس سے بھی غلطی ہوگی۔ اس لیے اولو الامر کی اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، انکنڈیشنل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولو الامر کی اطاعت کنڈیشنل ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اولو الامر ہمارا بڑا ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حکم اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا نہیں رہا، کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا، تو ان کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر ان کی کوئی بات ٹکرا جاتی ہے قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول سے، تو ان کے بڑے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ بڑے ہیں، میں آپ کے بڑے ہونے کو مان لیتا ہوں، مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا، مگر آپ کی یہ بات میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے ہیں، اللہ کے رسول سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی بات جان بوجھ کر نہیں، کہیں سہو اور غلطی آپ سے ہوئی ہے اور یہ آپ کی بات اللہ کے رسول سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے میں آپ کی بات کو ادب کے ساتھ میں ایک طرف رکھتے ہوئے رسول کی طرف میں رجوع کروں گا۔ یہ بات اللہ نے سورہ نساء میں فرمائی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء امر، اگر ان اولو الامر کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، جیسے اب کیا ہوا کہ عمر ابن الخطاب کے دور خلافت کے اندر یہ آئے گا قصہ، ایک بچے کی ولادت ہوئی مگر 6 مہینے میں ہو گئی، 6 مہینے کی ڈیلیوری کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ عموماً 7 مہینے یا 9 مہینے اس کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب جو ہے بچہ جائز ہے کہ ناجائز ہے اس کو لے کر، تو پھر ایک بات یہ آئی کہ بچہ جائز نہیں ہے، یہ بچہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں اس کے اعتبار سے احکامات، اور جائز ہے تو اس کے اعتبار سے شریعت لاگو ہوگی۔ اب جو ہے وہ جب یہ بات ہوئی کہ بچہ جائز نہیں ہے، تو اس کے بعد علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں بچہ جائز ہے، کہا کہ لاؤ دلیل لاؤ، کہ اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ کے فرمان سے۔ تو کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر جنا اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سال کے اندر، دودھ چھڑایا 2 سال کے اندر، ٹھیک ہے، 2 سال مطلب 24 مہینے، اوکے۔ اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کے حمل کو، اس کے بوجھ کو اٹھایا پریگنینسی پیریڈ کے اندر، اور اس کے دودھ کو چھڑایا، پریگنینسی پیریڈ پلس دودھ چھڑایا، یہ دونوں کو کلب کر کے 30 مہینے بتایا اللہ نے، 30 شہرا، دونوں مدتوں کو، پریگنینسی کا ڈیوریشن اور دودھ چھڑانے کے
ड्यूरेशन को, डेडलाइन को क्लब करके अल्लाह ने सूरह अहकाफ में बताया 30 महीने, और सिर्फ मुजर्रद अलोन दूध छुड़ाने की मुद्दत को सूरह बकरा में और सूरह लुकमान में 24 महीने बताया। यानी कि 30 में से अगर 24 महीने माइनस कर दिए जाए, 30 में से 24 माइनस कर दिया जाए तो 6 महीने बाकी रह जाते हैं। यानी 6 महीने में जो है वो डिलीवरी हो सकती है, इट इज अ पॉसिबल, और वो बच्चा जायज है। इस तरीके से तमाम सहाबा का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि 6 महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा हलाल है और जायज है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान न कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है और वो उसके अंदर कोई गलती होती है, मगर इसके सिवा जो भी होगा उससे दीन की किसी बात के मसले में उससे गलती हो सकती है, और हुई है, बड़ों से गलती हुई है, कोई बगैर गलती के इस दुनिया से गया नहीं। मासूम अनिल खता सिर्फ नबी होता है, ये खत्म नबूवत का खासा है कि बाद वाले छोटी बड़ी कोई ना कोई इनसे गलती हो। तो बहरहाल जो है वो अल्लाह तबारक ताला ने ये बताया कि तुम देखो, अगर उनकी बात अल्लाह और उसके रसूल से मैच करती है इट्स ओके, मगर टकरा जाती है तो अदब के साथ। अब ये नहीं है कि तुम उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दो, उनको ह्यूमिलेट करना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है। उनकी इज्जत करते हुए ठीक है, गलती हो गई है, 100 बातें तो उन्होंने बताई ना, सही, एक गलती हो गई है, तो 100 बातों को तुम नजरअंदाज करके वो एक गलती हुई तो उनके पूरे इस पे किए कराए पे पानी फेर दो, तो गलत बात हो जाएगी। तो मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी 100 बातों को मानने के साथ एक गलत बात को भी मान लो। अरे 100 बातें तो सही बताइए ना, तो फिर जो है वो एक गलत बात मान ली तो क्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर हुक्म दिया, और साथ ही साथ इसके अंदर इसके बाद जो है वो वला तकरबु सलाता वांतुम सुकारा, कि देखो नशे की हालत में जब तुम हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अब जैसे कि हर मुसलमान जो दीन से जुड़ा हुआ है उसको मालूम है कि शराब जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर जाने के बाद कंप्लीट हराम जो है वो तीसरे स्टेज में हुई। तो पहली स्टेज सूरह बकरा के अंदर है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी से, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, कि आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। तो वहां पर जवाब दिया गया कि शराब जो है वो उसके अंदर फायदे हैं, मगर इसका नुकसान का ग्राफ बड़ा है, नुकसान इसमें बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अल्कोहल जो है वो उसके अंदर डाली जाती है। अल्कोहल के यूटिलाइजेशन पीने के अलावा बहुत सारी चीजों में उसको यूटिलाइज किया जाता है। अल्लाह ने किसी चीज को अबस और बेकार नहीं पैदा किया, मगर जिस चीज को जिस चीज के लिए पैदा किया उसका यूटिलाइजेशन उसके लिए होना चाहिए, दूसरी चीज के लिए नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जूती को आदमी ने इसलिए बनाया है कि उसको पैर में पहना जाए, उसको सर पे नहीं रखा जाता। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, मगर उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ लोग जो शराब पीने के आदी होते हैं ना, तो दूसरे को जब लत लगाना चाहते, वो चाहते कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं तो शराब पीता हूं, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा रिश्तेदार है, अरे तू शराब नहीं पीता, ऐसे कैसे चलेगा, मैं तुझे शराबी बनाकर छोड़ूंगा, जैसा मैं वैसा तू, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो फिर ऐसी नफ्सियात क्या करती है, शराब के फायदे बताती है। देखो शराब पीने से ये होता है, शराब पीने से ये होता है, पूछो, ये देखो, ये देखो, नेट के ऊपर देख लो, ये देखो, ये इतने फायदे हैं शराब के, क्या करो। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इसमें फायदे हैं, मगर अल्लाह ने उसके अंदर जो चीज बनाई है अल्कोहल को, उसके अंदर फायदे, मगर वो एक खास मकसद के लिए बनाया गया, उसके लिए उसका इस्तेमाल करें वो एक अलग मसला है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ठीक है, कोई ये फायदे बताने वाले बतावे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इसमें फायदे का उनसर थोड़ा है, नुकसान ज्यादा है। उसके बाद दूसरी मर्तबा यहाँ सूरह निसा में है, वला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में मत जब हो तो नमाज के करीब मत जाओ, और उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ो, व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ुलून, हत्ता कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम क्या कह रहे हो। शराबी जब शराब पीता है तो उसको पता ही, होश ही नहीं रहता वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। जब होश उतरता है, नशा उतरता है, तो अरे नशे में मैंने क्या कह दिया, नशे में मैंने क्या कर दिया। तो लिहाजा जो है वो ये दूसरी स्टेज, और तीसरी स्टेज सूरह मायदा में जब कंप्लीट हराम हो गई, वो सूरह मायदा में हम देखेंगे जो सूरह निसा के बाद ये है। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर जाकर तीसरे स्टेज में कामिलतन जो है वो ये हराम हो गई, और अब ये कयामत तक हराम है। तो लिहाजा जो है वो इसके साथ साथ गुस्ल जनाबत और तयम्मुम, मतलब यह है कि इंसान को गुस्ल की हाजत हो गई है,
اور اگر وہ بیمار ہے، زخم ہے سر کے اوپر اس کے، اگر پانی سے نہائے گا تو زخم بڑھ جائے گا، مر سکتا ہے، وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، اور غسل تو واجب ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ وضو کرنا ہے مگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سہولت جو ہے وہ اسلام، چونکہ اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ تیمم کا جو ہے وہ طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ کیا ہے اس کو ان آیات کے اندر اللہ نے بتایا کہ پاک مٹی کے اندر ایک مرتبہ آدمی ہاتھ مارے۔ اب بہت سے لوگ وضو کی طرح وضو کرتے نہیں، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی کے اوپر، جہاں خشک مٹی ہے، سوکھی یا ڈسٹ ہے، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ مارا، بس اس کے بعد میں ایسے کف کو یوں یوں کیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ مارا، اور اس کے بعد ایسے آستین آستین بھی چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، دوسری بار مارا اور چہرے کے اوپر ایک مرتبہ پھیر دیا، ہو گیا۔ تو پانی کی کمی ہو، اور پھر ایسی صورت کے اندر جب اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور پانی میسر نہیں ہے، تب جو ہے وہ جس طرح یہ تیمم ہے ایسے وہ تیمم کر کے جو ہے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے، مگر پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا وہ اگر اس کو زخم ہے، بہت گہرا سر کے اوپر زخم ہے، اگر وہ نہائے گا تو زخم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس کی بیماری، اور ایسا ہوا بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی غصہ ہوئے کیونکہ ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، سر پر تو زخم ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، غسل تو آپ کو کرنا پڑے گا، اب انہوں نے کیا اور اس کے اندر وہ فوت ہو گئے، اللہ کے نبی بہت غصہ ہو گئے ان صحابہ کے اوپر کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا تم نے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے جو ہم کو سہولتیں دی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان سہولتوں کو جاننا چاہیے، یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے، اور اس رحمت کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، خواہ مخواہ ضد میں نہیں آنا چاہیے کہ نہیں 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 میں جو ہے وہ یہ کروں گا ہی، تو انسان اپنے آپ کو توڑ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے اندر ہم کو فلیکسیبلٹی رکھی ہے تو اس فلیکسیبلٹی کو اختیار کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ اب یہاں پر ایک عنوان بڑی کثرت کے ساتھ میں آیا ہے، اور وہ عنوان ہے منافقین کے ٹولے کو لے کر۔ اب چونکہ مدینہ کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، منافقین ہپوکریٹس جو اسلام لائے تھے مگر ان کے دل کے اندر ایمان تھا نہیں، وہ ایک مجبوری کے تحت وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ ایک گروپ تھا، اور جب بھی اس کو موقع ملتا اسلام دشمنی کا، وہ اپنی اسلام دشمنی کو ظاہر کیے بغیر رہتا نہیں، اچھا خاصا گروپ تھا یہ، اور ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ اس کے بعد ایک دوسرا یونٹ تھا یہود کے تینوں قبائل، یہ دوسرا یونٹ، اس کے علاوہ ایک تیسرا یونٹ تھا کفاران قریش۔ یہ تین یونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اسلام کے خلاف یہ لوگ کام کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مومنوں کو اس ریفرنس کے اندر نصیحتیں کی گئی ہیں کہ یہ تین یونٹس ہیں جو ادھار کھا کر بیٹھے اسلام کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم ان سے تعلقات، ان سے دوستیاں، ان سے محبتیں بڑھاؤ گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں میں مرض پیدا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں آیات نازل کی اس کے اندر، جو آج ہم نے قیام اللیل میں تراویح میں سنی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، اور تم ان سے دوستیاں کر رہے ہو، یہ تم کو بھی بگاڑ دیں گے، تمہاری بھی دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیں گے۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ میں دوستی اور دلی، ان کے ساتھ میں تعلق، اس سے اللہ رب العزت نے جو ہے روکا، اور اسی ریفرنس میں وہ آیت آتی ہے جو سورہ نساء میں بالکل آخر کے اندر آتی ہے۔ تو دوستی ایک یہ ہے، اور دوسری طرف دوستی اہل ایمان سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کن کے اوپر انعام فرمایا؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ جماعت ہر دور کے اندر انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان رکھے جو انبیاء کے سچے متبعین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام کے راستے پر کٹ ٹو کٹ چلنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے 10 سال کے بعد کہ نہیں، یہ عمل ہمارا ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے میچ نہیں کرتا، ترنت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ نہیں، یہ میں اللہ کے رسول کا سمجھ کے عمل کرتا تھا، اب مجھے پتا چلا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایسے مزاج کے لوگ، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا فی زمانہ. اور دوسرا، مانوی طور پر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ کی زندگی، سیرت اور حدیث اور صحابہ اور صحابیات کی جماعت میں رکھنا. مانوی طور پر ہمیشہ ان کے بارے میں پڑھنا، سننا، یہ کیسے جیتے تھے، کیا بولتے تھے، نماز کو لے کر ان کا معاملہ کیا تھا، روزے کو لے کر ان کا معاملہ کیا تھا، ہمیشہ اس کمپنی میں اپنے آپ کو رکھنا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ سنیے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کا چہرہ اترا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں اداس ہو؟ اللہ کے نبی سے کہتے کہ اللہ کے نبی، دنیا کے اندر جب کبھی بھی میں غمگین ہو جاتا ہوں تو بھاگا بھاگا آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں. اے اللہ کے رسول، جیسے میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا غم ختم ہو جاتا ہے، میرا دکھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول، ایک چیز میرے دماغ میں بار بار آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخرت میں تو آپ اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گے، تو دنیا میں تو میں جب چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مگر اللہ کے رسول آخرت میں آپ کو دیکھ سکوں گا کیا؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش ہو گئے. سوال ہی ایسا تھا، تھاٹ ہی ایسا تھا، کتنا بابرکت تھاٹ تھا، اور اس تھاٹ نے ہم کو کتنا سکون قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا ہے. اس کا جواب اللہ نے سورہ نساء میں آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ رکھے گا. کن لوگوں کے؟ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ ان کے ساتھ رکھے گا قیامت کے دن. نبی کا ساتھ ملے گا، نبی کا قرب ملے گا، ابو بکر صدیق کا قرب ملے گا، عمر بن الخطاب کا قرب ملے گا. کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور ان سے دلی محبت رکھے گا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، میں نے اتنا خوش صحابہ کرام کو کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنے خوش ہو گئے صحابہ کرام اس آیت کے نزول کے، جو سورہ نساء کے اندر ہے، اور آج قیام اللیل کے اندر ہم نے اس آیت کو سنا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور پھر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسے اچھے اعمال نہیں ہیں، میرے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. کیوں کہ مجھے ابو بکر سے سچی محبت ہے، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے عمر بن الخطاب سے محبت ہے، مجھے عثمان ابن عفان سے محبت ہے، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہے، مجھے اللہ کے نبی کے ان صحابہ سے محبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سچی محبت جو میری ان سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آخرت میں ان کے ساتھ رکھے گا. تو یہ بڑی بابرکت چیز ہے. تو ایک طرف اپنے آپ کو کون سی کمپنی میں رکھنا، یہ سورہ نساء میں آج کے اس میں بتایا گیا، اور دوسری طرف یہ منافقین ہیں، اور منافقین کے پیچھے یہ ان کے سرغنا ہے، ان کے حمایتی، ان کے سپورٹر سے. اب فیصلہ تمہارا ہے. اور پھر آیت ختم ہوتی ہے، پارہ ختم ہوتا ہے اس آیت کے اوپر. اور یہ پورا جو آپ نے سنا ہے نا، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے دوستی سے روکا، تو پھر بھی تم ان سے دوستیاں کر کے کیا اللہ تعالیٰ کو سلطان دے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک جواز پیدا ہو رہا ہے کہ وہ تم کو سزا دے. اور پھر اس کے بعد ختم ہوتا ہے یہ پارا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس پر ایمان رکھو گے اور اس کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو گے. اس کے اوپر یہ 5واں پارا ختم ہوتا ہے. بڑے اہم مضامین اس کے اندر آئے ہیں. انشاءاللہ باقی کی سورہ نساء کی آیات بھی کل کے 6 پارے میں ہیں، اور اس کے سوا جو ہے وہ سورہ مائدہ پھر اس پارے کے اندر شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہم اس کو دیکھیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا درس جو ہے وہ 10:45 کو انشاءاللہ شروع کریں گے، 10:45 پر. تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لے لیں. کل 11 بجے نہیں، تھوڑا ہم لوگ اللہ کی توفیق سے تھوڑا جلدی آ جائیں گے 10:45 کو. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی تو اور وقت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، مگر کل سے 10:45. تو لہٰذا جو ہے وہ فیروز بھائی، آپ بھی جب لنک بنائیں گے
تو کل کا جو ٹائم ہے وہ 10:45 کر کے خاص کر کے اس کو ایک نوٹ جو ہے گروپ کے اندر ڈال دیں کہ آج سے جو ٹائم ہے، کیونکہ کیا ہے کہ لنک کی عادت ہو گئی ہے نا، تو آدمی ٹائم وائم نہیں دیکھتا، کیا لنک ہے میرے پاس 11 بجے میں لنک جو ہے وہ اس کو ٹچ کر کے جوائن کر لوں گا، تو پتا چلتا ہے کہ 15 منٹ تو گزر چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ خاص کر کے آپ ایک کل نوٹ بھی ڈال دیں کہ بھائی آج سے جو خلاصہ جو ہوگا پارے کا تو وہ 10:45 کو ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے اور آسانی پیدا کی تو اور جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، مگر کل 10:45 انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔